بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس ہے حج کا طریقہ۔ آج ہم حج کے معنی اور حج کی تعریف اور حج کا طریقہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ سماعت فرمائے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے، یہ اس شخص پر ہے جو وہاں تک جانے کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ حج کے معنی سماعت فرمائے۔ حج کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ کو جا کر خاص طریقے سے عبادت کرنے کا ارادہ کرنا۔ حج کی تعریف: کعبۃ اللہ کے پاس مقررہ وقت میں خاص طریقے سے عبادت کرنے کو حج کہتے ہیں۔ اب ہم حج کا طریقہ بیان کریں گے۔ 8 ذی الحجہ سے حج کے کام شروع ہوتے ہیں اور 12 ذی الحجہ کو ختم ہوتے ہیں۔ یہ 8 تا 12 جملہ 5 دن ہے۔ آپ جب مکے میں ہو تو حج کا احرام باندھنے کے لیے آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جہاں بھی سہولت ہو غسل کریں، پھر اپنے مقام میں یا حرم شریف میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کسی بھی جگہ احرام باندھ لیں۔ اگر طواف کرنا چاہتے ہوں تو طواف کریں، اس کے بعد حج کی سعی کرنا چاہتے ہیں تو اس طواف میں اضطباء اور رمل بھی کریں۔ اگر سعی کرنا نہیں ہے تو اس طواف میں اضطباء اور رمل کی ضرورت نہیں، پھر طواف کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ آپ احرام باندھ کر بغیر طواف کے بھی مینا کو جا سکتے ہیں، مگر مینا کو جانے سے پہلے طواف کرنا بہتر ہے، یہ نفل طواف ہے۔ طواف کے بعد سعی نہیں کیے ہوں تو طواف زیارت کے لیے سعی کریں۔ حج کا جو فرض طواف ہے، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، 10 تاریخ سے 12 تاریخ کی مغرب تک کرنا ہے۔ 8 کی فجر کی نماز حرم شریف میں پڑھ کر مینا کو چلے جائیں، اور اسی کے ساتھ اگر طواف کر کے مینا کو جا رہے ہیں تو آپ کو اختیار رہے اس طواف کے بعد حج کی سعی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر سعی کرنا ہو تو اس طواف میں اضطباء اور رمل بھی کرنا ہوگا۔ اگر سعی کر کے جا رہے ہیں تو پھر 10 تاریخ کے بعد دوبارہ سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اب سعی نہیں کیے ہوں تو 10 تاریخ سے 12 کے درمیان طواف زیارت کرنے کے بعد سعی کرنا ہوگا۔ مکہ مکرمہ سے مینا تقریباً 3 میل یعنی 5 کلومیٹر ہے۔ عورتیں اگر حیض یا نفاس کی حالت میں ہیں تو وہ غسل کریں گی اور احرام کی نماز نہیں پڑھے گی، مگر نماز کے ہی بغیر نماز کے ہی حج کی نیت کر کے لبیک پڑھ لے گی۔ اس طرح وہ احرام میں آ جائے گی۔ اب وہ حج کے تمام کام کرے گی، البتہ پاک ہونے تک وہ مسجد حرام میں نہیں جائے اور طواف نہیں کرے گی۔ باقی مینا، عرفات، مزدلفہ کو جا کر کنکریاں مارنا، قربانی وغیرہ جیسے تمام کام کر سکتی ہے۔ طواف کے سوا باقی تمام مناسک ادا کرے گی۔ ایسی عورتیں جو حائضہ نفسا ہیں، ماہواری ختم ہونے کے بعد طواف زیارت کرے گی، اس پر دم نہیں ہے، لیکن یاد رہے ماہواری ختم ہوتے ہی طواف کر لینا چاہیے، اور اگر اس کے بعد دیر کرے گی تو دم دینا ہوگا، یعنی ماہواری ختم ہوتے ہی فوری غسل کریں اور اس کے ساتھ طواف کے لیے آ جائیں۔ 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مینا کو ہو سکے تو پیدل جائیں۔ جو پیدل جا سکتے ہیں ان کو پیدل جانے میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ سواری وغیرہ پر جائیں۔ سواری پر جانے میں کوئی حرج نہیں، آج کل سواری پر جانے میں سہولت ہے، اور ظہر سے پہلے مینا کو پہنچ جائیں۔ ظہر کی نماز مینا میں پڑھنا مستحب ہے، اور 9 تاریخ کی فجر تک مینا میں رہیں۔ اگر ہو سکے تو فجر کی نماز مینا کی مسجد خیف میں پڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ اپنے اپنے ڈیروں میں نماز سے جماعت سے پڑھیں، اور عورتیں ہمیشہ اپنے اپنے ڈیروں میں ہی پڑھیں گی۔ اور 9 تاریخ کو مینا میں فجر کی نماز پڑھ کر سیدھے میدان عرفات کو چلے جائیں۔ میدان عرفات 6 میل یعنی تقریباً 10 کلومیٹر ہے۔ ظہر سے پہلے میدان عرفات پہنچ جائیں۔ میدان عرفات پہنچ کر آپ غسل کریں۔ غسل میں
خوشبودار صابن استعمال نہ کریں اور رگڑ کر میل نہ نکالیں۔ اگر آپ کے لیے ضروری شرائط پائے جاتے ہیں تو مسجد نمرہ میں امام کے پیچھے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ظہر کے وقت ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع کر کے پڑھیں گے۔ اگر آپ مقیم ہیں، حنفی مسلک کے مطابق 4 رکعت پڑھنا ہوگا۔ امام 2 رکعت پر اپنی نماز ختم کرتے ہی آپ مزید 2 رکعت پڑھیں گے، ورنہ اپنے اپنے خیموں میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت کسی کو اپنا امام بنا کر جماعت سے پڑھ لیں۔ یاد رہے مسجد نمرہ کا ابتدائی حصہ میدان عرفات کے موقف سے باہر ہے، اسی لیے نماز کے بعد مسجد کے ابتدائی حصے سے باہر آ جائیں۔ البتہ سہولت ہو تو جبل رحمت کے قریب ٹھہریں، ورنہ جہاں بھی سہولت ہو موقف کے اندر ٹھہریں۔ جب عصر کا وقت آ جائے اور ظہر و عصر کی نماز امام کے پیچھے مسجد نمرہ میں ملا کر نہیں پڑھے تھے تو وقت پر عصر کی نماز کو جماعت سے پڑھ کر عصر تا مغرب کے وقت میں دعاؤں میں مشغول رہیں اور استغفار کریں اور خوب روئیں۔ اگر آنسوں کے 2 قطرے بھی نکل آ جائیں تو سعادت کی بات ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ساری امت کی حفاظت اور امن و امان اور امت کی مغفرت و بخشش اور امت کی سلامتی کے لیے دعا فرمائی ہے، اور یہاں دعا کی قبولیت کا اعلان ہوا ہے۔ اس لیے اس میدان عرفات میں ہمارا ٹھہرنا یہ سب اس کے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اپنی بندگی و عاجزی کا اظہار کریں اور دعا کریں۔ دعا میں سب سے زیادہ بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں نمازوں کے بعد سب سے بڑا کام دعا کرنا ہے۔ یہاں سب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ خیال کرنا کہ یہاں دعا قبول نہیں ہوتی، یہ خیال ایک گناہ ہے۔ ایمان پر استقامت اور دین کی بھلائی، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر سلامتی کے لیے والدین، رشتہ دار، دوست و احباب، اہل وطن اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی سلامتی، مسلمانوں کی سربلندی اور اسلام کا بول بالا اور ساری دنیا میں بلا مذہب و ملت تمام انسانوں کی ہدایت اور ساری انسانیت کے لیے امن و سلامتی کی دعا کریں اور خوب روئیں۔ رونے کی صورت بنائیں اور اس میدان عرفات میں مغرب تک ٹھہریں۔ مغرب کے بعد میدان عرفات میں مغرب کی نماز نہ پڑھیں اور مزدلفہ کو روانہ ہو جائیں۔ پیدل یا سواری یا موٹر وغیرہ پر جیسی سہولت ہو نہایت وقار کے ساتھ، اور راستہ کشادہ ہو تو قدر تیزی کے ساتھ مزدلفہ کو چلیں۔ راستے میں کثرت سے لبیک پڑھیں اور تکبیر کہتے جائیں۔ مزدلفہ عرفات سے تقریباً 3 میل یا 5 کلومیٹر ہے۔